الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا آج نواں حصہ ہے، اور آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں، جو مشہور ہے کہ یہ غم کا سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگاتار وہ مشکلات کا سال تھا، اور اسی لیے اس سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال قرار دیا گیا ہے۔ اس سال میں آپ کے چچا اور بنو ہاشم کے سربراہ ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس کے بہت جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار رفیق حیات کی رحلت ہوئی، جو آپ کے لیے سخت صدمے کا سبب ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں سے اس امید پر ایک کوشش کی کہ یہ شاید میری دعوت کو قبول کر لے، لیکن وہ کوشش بھی بارآور نہ ہوئی، اور آپ کو ناکام واپس آنا پڑا۔ ابو طالب نے بنو ہاشم کی سربراہی کی پوری مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی بڑی شفقت کے ساتھ کی، اور وہ پورا تحفظ دیا جو قبیلے کے ایک فرد کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے نہ ان کو متاثر کیا، اور نہ وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ سکے۔ جب وہ مرض الموت کی کیفیت سے دوچار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا تو ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، تاکہ میں خدا کے یہاں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ دونوں نے ابو طالب کو شرم دلائی کہ کیا تم عبد المطلب کے طریقے سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ابو طالب کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہوں، چنانچہ اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد خاندان کی سربراہی ابو لہب کے پاس آئی، جو اسلام کا بڑا دشمن تھا۔ روایات کے مطابق شروعاتی دنوں میں تو اس نے اللہ کے نبی کو اطمینان دلایا کہ وہ پہلے کی طرح اپنا مشن جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن بہت جلد ہی قریش میں سے جو اسلام کے مخالفین تھے، انہوں نے ابو لہب کو اپنی باتوں میں کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے کا پہلے کی طرح وہ تحفظ حاصل نہیں رہا۔ مخالفین کی زیادتیاں بڑھتی گئی، آپ کو پریشان کیا جانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تو ابو لہب جس طرح پہلے ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی باتوں کو جھٹلاتا تھا، اب ایک قبیلے کے سردار کے طور پر یہی حرکت کرنے لگا۔ سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال ہوئی۔ ہاں، اس بارے میں اختلاف ہے کہ پہلے کس کا انتقال ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو صدمے کتنے وقفے سے پیش آئے۔ بعض روایات میں تو دونوں کے درمیان چند روز ہی کا وقفہ ہے، لیکن بعض میں 1.5-2 ماہ کی مدت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کی جدائی غیر معمولی مسائل کو جنم دینے والی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی قدردان، آپ کے مزاج کو پہچاننے والی اور غمگسار بیوی تھی، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئی، جن میں سے 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ اور ان کے انتقال کے وقت صرف 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ حضرت زینب حضرت خدیجہ کے بھانجے ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھی، اور حضرت رقیہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، جو اس وقت حبشہ میں مہاجر تھے۔ اس طرح گھر کو سنبھالنے کے لیے صرف 2 بیٹیاں رہ گئی،
جن کی عمریں اس وقت 15 اور 10-11 برس کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کی خدمات بے مثال تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مراحل میں آپ کو دلاسا دینے، آپ کی تصدیق کرنے اور تبلیغ کرنے کے کام میں آپ کی ہمت افزائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے نبی کو روزی کمانے کے پیشے سے آزاد کر دیا، مشغلے سے آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مشکلات میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور آخر دم تک اسلام کی وفادار خادمہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک رفاقت کا حق ادا کر دیا، جس کی وجہ سے اس پورے عرصے میں آپ نے دوسری شادی کا کبھی سوچا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر کے حضرت خدیجہ کی خوبیوں اور قربانیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف انہی سے پیدا ہوئی اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئی۔ مورخین اور محدثین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں ہوئی، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن ہے۔ حضرت خدیجہ اخلاق کی پاکیزگی کی وجہ سے اسلام سے پہلے ہی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ پھر حضور کے نکاح میں آ کر انہوں نے جو اپنی دانش مندی اور اپنی عقل مندی اور خدمت گزاری کے جو فضائل حاصل کی ہے، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت سودا، حضرت عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات سے نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ نے سن 90-10 میں رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ میں وفات پائی، اور اس وقت ان کی عمر 65 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے 15 سال اور نبوت کے بعد 10 برس کے بعد تک رہی، اور آپ کو جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا، اور آج بھی وہاں حضرت خدیجہ کی قبر ہے، اور زائرین جب جاتے ہیں تو وہاں پر سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو لہب نے تو اب ان کو اپنی سرپرستی سے محروم کر دیا ہے، تو آپ ایک الٹرنیٹیو اور متبادل آپ کو ہمدردی حاصل کرنے کا خیال آیا کہ میں طائف جاتا ہوں، اور مکہ اور طائف اس لحاظ سے جڑوا شہر تھا کہ دونوں شہروں کی لیڈرشپ ملک بھر میں معزز اور محترم سمجھی جاتی تھی۔ قریش کی طائف میں جائیدادیں تھی، اسی طرح وہاں کا جو قبیلہ تھا قبیلہ بنو ثقیف، وہ مکے میں بھی رہتے تھے۔ ان دونوں شہروں میں دونوں کا آنا جانا رہتا تھا، آپسی رشتے ناتے بھی تھے۔ تو عربوں میں کسی معزز آدمی کا پناہ حاصل کر لینا ایک معمول کی بات تھی، اور شرفاء اس سے انکار نہیں کرتے تھے، لہذا اللہ کے نبی نے وہاں جا کر طائف جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا، طائف پہنچے۔ وہاں عمرو بن عمیر کے 3 بیٹے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب سب سے بااثر سردار تھے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی، ان کی پناہ بھی طلب کی، اور نہایت غیر متوقع طور پر انہوں نے آپ کا ساتھ دینے سے اور قریش کے بالمقابل کھڑے ہونے سے انکار کر دیا، اور آپ کی تعلیم کا مذاق بھی اڑایا۔ اور اس معاملے میں تینوں بھائی کی ایک ہی رائے تھی، لہٰذا اللہ کے نبی نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور واپسی کی راہ۔ ان ظالموں نے اپنے غلاموں اور اوباش لڑکوں کو ہدایت کی کہ ان کا پیچھا کرے، ان کو ستائے، اور ان اوباشوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ ان پر فقرے کسے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت زید کو زخمی کیا۔ راستے میں انگوروں کا ایک باغ نظر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سستانے کے لیے اس میں داخل ہو گئے، اور ان باغ کی چھاؤں میں اللہ کے نبی نے آرام فرمایا۔ یہ باغ مکہ کے سردار عتبہ اور شیبہ کا تھا، اتفاق سے وہ دونوں اس میں موجود تھے۔ ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو خاندانی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے ایک تھالی میں
انگور آپ کو بھجوائے۔ ان کا ایک نصرانی غلام عداس تھا، یہ تحفہ آپ کے لیے لے کر آئے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانے شروع کیے تو غلام چونکا، کہنے لگا کہ آپ اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ بسم اللہ ادا نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عداس سے دلچسپی ہوئی، اس کا تعارف مانگا تو اس نے بتایا کہ میں نینوا کا نصرانی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا علاقہ تو ایک نیک شخص یونس بن متہ علیہ السلام کا ہے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، لہٰذا وہ میرے بھائی ہیں۔ یہ سن کر عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور سر کو بوسہ دیا۔ طائف سے رخصت ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کمزوری کی حالت میں اللہ سے دعا کی کہ اے رب، میں نہایت کمزور ہوں، میرے وسائل کم ہے، میرے حیلے کمزور ہے، اللہ تو کمزوروں کو مالک ہے، تیرے سوا میرا کسی پر بھروسہ نہیں ہے، تو ہی مدد فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے حاضر ہو کر اجازت مانگی کہ میں اس بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل دوں، لیکن آپ نے منع فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ انہی ظالموں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ مکہ کو واپس ہوتے ہوئے آپ نے نخلا کی جگہ پر قیام کیا اور قریشی لیڈر سہیل بن عمرو کی پناہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ بنو عامر بن لوئی، یہ سہیل کا خاندان ہے، کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو پناہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد آپ نے مطعم بن عدی، جس کا تعلق بنی عبد مناف سے تھا، ان کے پاس یہی پیغام بھیجا تو اس نے قبول کر لیا اور کہلا بھیجا کہ میری پناہ میں تشریف لیا۔ آپ نے مطعم کے ہاں رات بسر کی۔ صبح کو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کو مسجد حرام میں لے گیا اور اعلان کیا کہ محمد کو اب میری امان حاصل ہے، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ان پے در پہ مشکلات اور دین کی دعوت کے مقابلے میں کفار کے مایوس کن رویے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی لاحق ہوئی، اس کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جاتی تاکہ آپ کو سکون اور اطمینان کی دولت ملے۔ طائف سے مایوس لوٹنے پر آپ کو جنات کی قرآن سے اثر پذیری کے واقعہ سنایا گیا، اور یہ واقعہ طائف سے واپسی پر نخلا میں قیام کے دوران پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، قرآن کی تلاوت سن کر وہ ٹھٹک گئے، بہت غور سے اس کو سنتے رہے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تب انہوں نے اپنی راہ لی اور اپنی قوم میں واپس جا کر اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے بہت شاندار اور بہت تعجب خیز ہم نے کلام سنا ہے، جس میں پوری قوت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور شرک کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ ہمارے بدبخت لیڈر جو ہے وہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے، ہمیں غلط راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہتے، اور یہ کلام زمین والوں پر بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اور اس کے نازل ہونے کے درمیان آسمان سے جب وہ اترتا تھا تو شیاطین کی دخل اندازی سے روکنے کے لیے آسمان پر پہرے لگا دیے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے ہم چھپ چھپا کر اوپر کی خبروں کو سن لیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا ہے کہ ہم سننے جاتے تو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک شہاب ثقیب چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے وہ جل کر بھن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت پر جنوں کے اس رد عمل کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بتایا گیا کہ آپ کو تسلی ہو کہ خرابی نہ اس کلام میں ہے نہ آپ کے سنانے میں، یہ صرف بات سننے والوں کی دلوں کی سختی ہے جس کی وجہ سے یہ کلام ان پر اثر نہیں کرتا ہے، ورنہ طبیعت میں اگر ہدایت کی طلب ہو تو جنوں کی ایک ایسی غیر متعلق جماعت بھی جب قرآن سنتی ہے تو وہ اتنا متاثر ہوتی ہے کہ اپنی قوم کی صحیح رہنمائی پر کمر کس لیتی۔ جنوں کی اثر پذیری کا یہ واقعہ وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جنوں کی جماعت کے نہ آپ سے ملاقات ہوئی نہ کوئی بات چیت ہوئی، یہ جنات پہلے ہی سے ایمان والے تھے، ان کو قرآن میں اپنے عقیدے توحید کی تائید نظر آئی اور وہ اس پر ایمان لے آئے، اور اپنی قوم کو بھی انہوں نے اس کی دعوت دی۔ اب اسی دوران نماز تہجد کا حکم نازل ہوا۔ شروع ہی سے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت اور اکثر نماز کی تلقین کی گئی تھی، اور آپ اس پر بھرپور عمل بھی کر رہے تھے، لیکن نئے حالات میں جب قریشی نہیں بلکہ بنو ہاشم کی طرف سے بھی آپ پر زیادہ سختی شروع ہو گئی، تو آپ پر روزانہ کی 5 فرض نمازوں کے علاوہ ایک چھٹی نماز تہجد بھی واجب کر دی گئی، اور فجر میں قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرنے کی ہدایت کی گئی، کیونکہ فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب طبیعت نیند سے اٹھ کر حشاش بشاش ہوتی ہے اور زبان سے ادا ہونے والے کلمات دل کی گہرائیوں میں اتر کر اس کو متاثر کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ تہجد کی فرضیت صرف آپ کے لیے تھی، لیکن تمام ایمان والوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی ایک جیسے حالات میں زندگی گزار رہے تھے، اور سب کے مسائل ایک ہی جیسے تھے، انہوں نے تہجد پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ تھا غم کے سال کی کچھ حالت اور کچھ تفصیل۔ گزارش کروں گا زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، شیئر کرے، اور ایک اور گزارش کروں گا کہ ویڈیو کے نیچے زیادہ سے زیادہ کامنٹ کرے۔ آپ کامنٹ جتنا کریں گے اتنا یوٹیوب اپنی ویڈیو کو آگے پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔